وہ کہتے تھے کہ جادو صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، لیکن جب اس گھر پر بندش ہوئی تو ان کی زندگی ایک خوفناک سچ بن گئی، اور سب سے ڈراؤنی بات یہ تھی کہ انہیں دیر تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ شہر کے ایک پرسکون علاقے میں ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر تھا۔ یہاں رہتا تھا حسن، اس کی بیوی اریبہ اور ان کا معصوم بیٹا سعد۔ ان کی زندگی سمپل تھی، لیکن سکون اور برکت سے بھری ہوئی تھی۔ ہر رات قرآن کی تلاوت ہوتی، گھر میں محبت تھی، روشنی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے سب کچھ بدلنے لگا۔ اریبہ کو اکثر محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی، اسے لگتا جیسے کوئی اس کے بالکل پاس کھڑا ہو۔ سعد رات کو چیخ کر اٹھتا، اس کی آنکھوں میں خوف ہوتا۔ وہ کہتا، امی، وہ کالا سا آدمی مجھے دیکھ رہا ہے۔ حسن اس بات کو ہنس کر ٹال دیتا، اسے لگتا یہ سب بچوں کا وہم ہے۔ لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ کچھ ہی دنوں میں گھر کا ماحول بدل گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو، غصہ، ٹینشن، بے چینی ہر وقت رہتی۔ حسن کا بزنس اچانک گر گیا، پیسے رک گئے، ہر طرف رکاوٹ ہی رکاوٹ تھی۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ گھر کی ہوا بھاری ہو گئی تھی، جیسے کوئی انجان بوجھ ہر وقت محسوس ہوتا ہو۔ ایک رات بجلی چلی گئی، گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اریبہ کچن میں اکیلی کھڑی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ وہ دھیرے سے پلٹی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف دیوار پر ایک سایہ تھا جو انسان جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس رات کے بعد سب کچھ اور زیادہ خوفناک ہو گیا۔ دروازے خود کھلنے لگے، برتن گرنے لگے، اور عجیب آوازیں ہر رات سنائی دینے لگی۔ سعد روز ایک ہی بات کہتا، وہ کہتے ہیں یہ گھر اب ان کا ہے۔ اب حسن بھی ڈر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آخر اس نے ایک بزرگ عالم سے مدد مانگی۔ انہوں نے سب کچھ سن کر صرف ایک بات کہی، تمہارے گھر پر بندش ہے، کسی نے حسد میں کالا جادو کیا ہے۔ لیکن بزرگ نے اسے امید دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تو کوئی بھی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ روز آیت الکرسی پڑھو، گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت لگاؤ، نماز کی پابندی کرو، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور کہو۔ اس رات جب گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت گونج رہی تھی تو عجیب آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی تکلیف میں ہو، جیسے کوئی جل رہا ہو۔ اریبہ نے دیکھا کہ وہ سایہ جو دنوں سے ان کا پیچھا کر رہا تھا، دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ کچھ دن بعد سب کچھ بدل گیا۔ گھر پھر سے روشن ہو گیا، سعد مسکرانے لگا، لڑائیاں ختم ہو گئی، اور حسن کا کام بھی پھر سے چل پڑا۔ تب حسن نے ایک بات سمجھی، جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو برائی کو راستہ مل جاتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے اسے کوئی بھی جادو یا بندش نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ سکون رہے تو نماز اور قرآن کی تلاوت کریں، گھر میں آیات الکرسی پڑھیے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی لازمی پڑھا کریں، اور کامنٹ میں لکھیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔